محرکات ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یہ جو تاریخی کامیابی ہے، اس کے ظاہر ہے جو محرکات ہیں وہ یہی ہیں کہ ڈیموکریٹس نے اپنی پالیسی سے اور اپنے اقدامات سے اور جو فلسطین میں جو جنوسائیڈ جاری ہے اس پر جو مجرمانہ خاموشی اختیار کی اور اس کو ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، اس کی وجہ سے آج ڈیموکریٹک پارٹی اس حال کو پہنچی ہے کہ نہ صرف انہوں نے وائٹ ہاؤس کھو دیا بلکہ سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ختم ہو گئی اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز یعنی ایوان نمائندگان میں بھی وہ اب اکثریت میں نہیں رہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب اگلے سال 20 جنوری کو اقتدار سنبھالیں گے تو نہ صرف یہ کہ وائٹ ہاؤس ان کے پاس ہوگا بلکہ سینٹ اور ایوان نمائندگان میں بھی ان کی اکثریت ہوگی، تو اس لحاظ سے وہ بہت ہی طاقتور صدر ثابت ہوں گے۔ بس اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ صدر جو بائیڈن جو کہ 50 سال سے زیادہ سیاست میں رہے، سینٹ میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن آج ان کی سیاست کا ایک بہت ہی شرمناک خاتمہ ہوا ہے اور ان کو اور ان کی پوری پارٹی کو اس وقت امریکی عوام کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہے، جو کہ ان کے اپنے مسائل کی وجہ سے یہ دن ان کو دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ یہ بتائے گا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وعدے کیے تھے کیا وہ اسے پورا کر پائیں گے؟ اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو وعدے کیے تھے اپنی کیمپین کے دوران اور جب یہ اپنی جو انہوں نے جو وکٹری اسپیچ دی ہے اس میں بھی جو بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جنگیں شروع نہیں کریں گے اور وہ جنگوں کے خلاف ہیں۔ تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ صرف یوکرین کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت مسائل ہیں، جو کانفلکٹس ہیں، آرمڈ کانفلکٹس، وہ بھی ختم کیے جائیں گے اور امریکہ وہاں پر بھی ان تمام جنگوں کو، ان تمام کانفلکٹس کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا اور امن کے لیے ان کی توانائیاں صرف ہوں گی۔ ٹھیک ہے فیض الرحمان، لیکن امیگریشن کے متعلق بھی ٹرمپ کی کچھ رائے ہے، اس بارے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ جو دوسرا جو بڑا انہوں نے مسئلہ بیان کیا اپنی وکٹری اسپیچ میں، وہ امیگریشن کے حوالے سے تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو انڈاکومنٹڈ الیگل امیگرینٹس ہیں ان کو ڈپورٹ کریں، لیکن ان کی تعداد 22 ملین یعنی 2 کروڑ 20 لاکھ ہے اور وہ ان کو ڈپورٹ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام جو افراد ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، یہاں کی اکانومی کا حصہ ہیں اور ان کے جانے سے یقیناً ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا۔ پہلی بات تو ایسا ممکن نہیں ہے، اگر ایسا ہوا بھی تو یہاں کے معاشرے میں ایک بہت زیادہ ایک اپہیول اور ٹرموائل آئے گا۔ تو یہ باتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ اگلے 4 سال آپ دیکھیں گے کہ امریکہ ایک میرے نزدیک ایک نیا امریکہ بن کے ابھرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ فیض الرحمان، واشنگٹن ڈی سی